ایک طرف دیکھیں تو پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک بہت اہم اسٹریٹجک اتحادی مانا جاتا ہے جی، لیکن دوسری طرف کچھ مبصرین اسے ایک روگ سٹیٹ یا دنیا کی خطرناک ترین جگہوں میں سے ایک بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا تضاد ہے جو اکثر سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے۔ بالکل، اور اسی گتھی کو سلجھانے کے لیے آج ہم سٹیون فلپ کوہن کی مشہور کتاب دی آئیڈیا آف پاکستان پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ اچھا، کوہن نے یہ کتاب بر صغیر پر تقریباً 44 سال کی تحقیق کے بعد لکھی، اور اس میں انہوں نے ایک بہت ہی دلچسپ فریم ورک پیش کیا ہے، پاکستان کی دوہری سوانح عمری۔ ایک منٹ، دوہری سوانح عمری، یہ سننے میں تو بہت گہرا لگ رہا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان شروع سے ہی اپنے آپ سے ایک طرح کی جنگ میں ہے؟ جی، آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ ایک طرف وہ نظریہ جس کا خواب دیکھا گیا اور دوسری طرف وہ حقیقت جو بن کر سامنے آئی۔ کوہن کا بنیادی نقطہ یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو الگ الگ مگر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی زندگیوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ پہلی سوانح عمری ہے نظریہ پاکستان کی، وہ تصور، وہ خواب، وہ امید جس کی بنیاد پر یہ ملک بنا، اور دوسری سوانح عمری ہے ریاست پاکستان کی، یعنی وہ عملی ڈھانچہ جو 1947 کے بعد وجود میں آیا، جس میں پھر فوج کا غلبہ، سیاسی افراتفری، یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ جی، اور معاشی چیلنجز بھی۔ تو آج ہم اسی نظریے اور حقیقت کے درمیان جو کھینچا تانی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ واقعی حیران کن ہے، کیونکہ عام طور پر کہانی 1940 کی قرارداد لاہور سے شروع کی جاتی ہے، لیکن کتاب اس کی جڑیں صدیوں پرانی بتاتی ہے۔ جی، کوہن ہمیں وقت میں بہت پیچھے لے جاتے ہیں۔ تو مصنف کے مطابق اصل نقطہ آغاز کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ برصغیر میں مسلمانوں کی الگ شناخت کا احساس 7ویں صدی سے ہی پنپنا شروع ہو گیا تھا، جب یہاں اسلام تاجروں اور مبلغین کے ذریعے پہنچا۔ اچھا۔ پھر مغلیہ سلطنت نے ایک مسلم تہذیب کو عروج بخشا، لیکن اصل موڑ آیا 1858 میں، جب انگریزوں نے مغلیہ سلطنت کا باقاعدہ خاتمہ کر دیا۔ اور اس وقت ہندوستان کے مسلمان جو آبادی کا تقریباً 1/4 تھے، وہ اچانک ایک اقلیت بن گئے۔ بالکل، ایک ایسی اقلیت جسے اپنی شناخت اور مستقبل کی فکر لاحق ہو گئی۔ اور اسی فکر نے پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور مسلم لیگ جیسی تحریکوں کو جنم دیا، لیکن ایک الگ ملک کا خیال، یہ تو بہت بڑا قدم تھا۔ کتاب کے مطابق یہ خیال کیسے پروان چڑھا؟ دیکھیں، یہ خیال آہستہ آہستہ پختہ ہوا۔ کوہن لکھتے ہیں کہ 1930 میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے پہلی بار ایک الگ مسلم ریاست کا واضح تصور پیش کیا۔ اور پھر پاکستان کا نام وہ کیمبرج کے کچھ طلباء نے دیا، لیکن اسے ایک عوامی تحریک محمد علی جناح نے بنایا، جنہوں نے 1940 کی قرارداد لاہور کے ذریعے اسے لاکھوں مسلمانوں کے دل کی آواز بنا دیا۔ کتاب میں اس نظریے کے ایک پہلو پر بہت زور دیا گیا ہے جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور وہ ہے عزت کا تصور۔ جی، یہ صرف زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کی جنگ نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کوہن کا تجزیہ یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کی روح میں عزت یعنی پرائیڈ اینڈ آنر کا تصور مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ اچھا۔ یہ صرف سیاسی یا معاشی حقوق کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک تہذیبی بقا اور وقار کی جنگ تھی۔ خیال یہ تھا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کو وہ عزت اور مقام کبھی نہیں ملے گا جس کے وہ حقدار ہیں۔ اور اسی نفسیات کی وجہ سے بعد میں کشمیر جیسے مسائل وہ صرف ایک سرحدی تنازع نہیں رہے، بلکہ پاکستان کے قومی عزت کا سوال بن گئے۔ یہ عزت کا تصور واقعی دلچسپ ہے۔ کیا کتاب یہ بتاتی ہے کہ یہ تصور قومی پالیسیوں پر کیسے اثر انداز ہوا؟ یعنی کیا اس کی وجہ سے بعض اوقات معاشی یا سماجی ترقی پر سمجھوتا کیا گیا؟ ہاں، کوہن اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اسی عزت کے تصور نے پاکستان کی خارجہ پالیسی، خاص طور پر ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو ہمیشہ ایک جذباتی رنگ دیا ہے۔ یعنی دفاعی اخراجات ہمیشہ باقی تمام شعبوں پر حاوی رہے۔ جی، کیونکہ ریاست کی بقا اور عزت کو سب سے اولین ترجیح سمجھا گیا، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں نظریہ اور ریاست کا ٹکراؤ شروع ہوتا ہے۔ تو چلیں اب ریاستیں پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ 14 اگست 1947 کو نظریہ تو حقیقت بن گیا، لیکن یہ ایک بہت ہی خون آلود اور افراتفری سے بھری حقیقت تھی۔
انتہائی تلخ حقیقت، بنگال اور پنجاب کی تقسیم نے تاریخ کی سب سے بڑی ہجرتوں میں سے ایک کو جنم دیا۔ لاکھوں لوگ مارے گئے، کروڑوں بے گھر ہوئے۔ ایک نوزائیدہ ملک، لاکھوں مہاجرین اور جیب خالی۔ یہ تو شروع ہونے سے پہلے ہی ناکامی کی ترکیب لگ رہی تھی۔ اوپر سے ریاست جغرافیائی طور پر بھی عجیب تھی، مغربی اور مشرقی بازو جن کے درمیان 1000 میل کا دشمن ملک تھا۔ اور جیسے اتنا کافی نہ ہو، ابتدائی سالوں میں ہی ملک یتیم ہو گیا۔ 1948 میں قائد اعظم اور پھر 1951 میں لیاقت علی خان کی وفات۔ اس میں ایک ایسا سیاسی خلا پیدا کر دیا جسے کوئی پر نہ کر سکا۔ اور اس خالی جگہ کو بھرنے کے لیے کوئی مضبوط سیاسی نظام تھا ہی نہیں۔ بالکل نہیں، سیاستدان کمزور اور تقسیم تھے، اور اسی خلا میں 2 غیر سیاسی اداروں نے جگہ بنانی شروع کر دی، فوج اور بیوروکریسی۔ اچھا۔ کوہن لکھتے ہیں کہ پاکستان کو ورثے میں ایک انتہائی منظم اور پیشہ ور فوج ملی تھی جو برطانوی ہندوستانی فوج کی تربیت یافتہ تھی۔ اور زیادہ تر مسلمان افسران نے پاکستان کا انتخاب کیا۔ جی، اس لیے کیا کیونکہ انہیں ہندو اکثریت کے تحت اپنے مستقبل اور ترقی کے بارے میں خدشات تھے۔ تو کمزور سیاستدانوں اور مضبوط فوج کا یہ امتزاج شروع دن سے ہی موجود تھا۔ یہیں سے بار بار کی فوجی مداخلتوں کی بنیاد پڑی۔ بالکل، فوج نے بہت جلد خود کو ریاست کا واحد محافظ اور ضامن سمجھنا شروع کر دیا۔ جب بھی انہیں لگا کہ سیاستدان ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، انہوں نے مداخلت کو اپنا فرض سمجھا۔ کتاب تمام فوجی بغاوتوں کا ذکر کرتی ہے، لیکن کن 2 پر خاص طور پر توجہ مرکوز کرتی ہے؟ ایوب خان اور ضیاء الحق؟ جی، ایوب خان کا دور یعنی 1958 سے 69 تک ایک دلچسپ تضاد تھا۔ ایک طرف تیز رفتار صنعتی ترقی ہوئی جسے ترقی کی دہائی کہا گیا۔ پاکستان کو ایک ماڈرن سٹیٹ بنانے کی کوشش کی گئی، جی، لیکن دوسری طرف انہوں نے سیاسی عمل کو مفلوج کر دیا اور تمام اختیارات مرکز میں جمع کر لیے۔ کوہن کے مطابق اسی مرکزیت نے مشرقی پاکستان میں بیگانگی کے احساس کو شدید کر دیا، جس کا نتیجہ پھر 1971 کی علیحدگی کی صورت میں نکلا۔ بالکل۔ تو کیا کتاب کے مطابق 1971 کا سانحہ نظریے پاکستان کی سب سے بڑی شکست تھی؟ کیا ریاست اپنے ہی نظریے کے خلاف چلی گئی تھی؟ کیونکہ نظریہ تو تمام مسلمانوں کے لیے ایک وطن کا تھا۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ کوہن کے تجزیے کے مطابق 1971 صرف ایک فوجی شکست یا زمین کا نقصان نہیں تھا، یہ نظریے پاکستان پر ایک کاری ضرب تھی۔ اچھا۔ ریاست نے اپنے ہی اکثریتی حصے کو طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کی، جس سے 2 قومی نظریے کی بنیادوں پر ہی سوالات اٹھ گئے۔ جی، یہ وہ لمحہ تھا جب ریاست اور نظریہ کے درمیان تضاد کھل کر سامنے آ گیا۔ اور پاکستان اپنی نصف سے زیادہ آبادی کھو بیٹھا۔ جی، اس صدمے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا دور آیا۔ وہ ایک بالکل مختلف قسم کے رہنما تھے۔ بھٹو ایک کرشماتی لیکن انتہائی متنازع شخصیت تھے۔ انہوں نے اسلامی سوشلزم اور روٹے کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر عوام کو ایک نئی امید دی۔ اور انہوں نے ہی پاکستان کے جوہری پروگرام کی بنیاد بھی رکھی۔ جی، تاکہ ملک دفاعی طور پر مضبوط ہو۔ لیکن کوہن لکھتے ہیں کہ بھٹو بھی جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے میں ناکام رہے اور ان کا انداز حکومت بھی آمرانہ ہوتا چلا گیا۔ اور اسی سیاسی عدم استحکام کا فائدہ اٹھا کر 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ بالکل۔ اور یہاں سے پاکستان کی تاریخ نے ایک اور شاید سب سے بڑا موڑ لیا۔ ضیاء الحق کا دور صرف ایک فوجی آمریت نہیں تھا۔ نہیں، یہ پاکستان کی روح کو بدلنے کی کوشش تھی۔ کوہن اس دور کو بہت اہم سمجھتے ہیں۔ ضیاء الحق نے ریاست کی سمت ہی بدل دی۔ انہوں نے معاشرے اور ریاست کی اسلامائزیشن کا ایک جامع منصوبہ شروع کیا۔ جی، اور افغان سوویت جنگ نے انہیں امریکہ کا اہم اتحادی بنا دیا، اور اس جنگ کے دوران پاکستان میں نہ صرف مسلح افواج بلکہ پورے معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی کو ریاستی سرپرستی میں فروغ ملا۔ تو نظریہ پاکستان کی جو تشریح قائد اعظم نے کی تھی، اسے ضیاء الحق نے یکسر تبدیل کر دیا۔ جی، انہوں نے اسے ایک سخت گیر مذہبی شناخت سے جوڑ دیا۔ یعنی ریاست نے اب نظریے کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد 1988 سے 1999 تک جمہوریت کا ایک دور آیا، لیکن کتاب اس سے بھی کوئی بڑی کامیابی قرار نہیں دیتی۔ کوہن اس دور کو جمہوریت کا خلل کہتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف 2 بار وزیر اعظم بنے، لیکن ان کا کوئی بھی دور مکمل نہ ہو سکا۔ اور کتاب اس کی وجہ بدعنوانی، خراب طرز حکمرانی اور سب سے بڑھ کر اسٹیبلشمنٹ کی مسلسل مداخلت کو قرار دیتی ہے۔ جی، یعنی فوج اور بیوروکریسی کی۔
یہ ایک ایسا چکر تھا جس میں منتخب حکومتیں آتی تو تھیں لیکن اصل طاقت ہمیشہ پردے کے پیچھے رہتی تھی۔ یہ سلسلہ 1999 میں جنرل پرویز مشرف کی بغاوت پر ختم ہوا۔ فوج اور سیاست کی اس کشمکش کا براہ راست اثر تو عوام پر ہی پڑتا ہے۔ کتاب معاشرے کے اندر موجود تقسیم کے بارے میں کیا کہتی ہے، خاص طور پر مذہب اور لسانیت کی بنیاد پر؟ کتاب واضح کرتی ہے کہ پاکستان کوئی یکساں معاشرہ نہیں ہے۔ یہاں اسلام کے اندر بھی بہت تنوع ہے۔ سنی اکثریت میں ہے لیکن ایک بڑی شیعہ آبادی بھی ہے، اسماعیلی ہیں، اور دیہی علاقوں میں صوفی اسلام کا گہرا اثر ہے۔ بالکل۔ ضیاء دور کے بعد دینی مدارس کا اثر و رسوخ بہت بڑا، اور کوہن کی تحقیق کے مطابق تقریباً 65% مدارس دیوبندی مکتبہ فکر سے وابستہ ہے، جس نے معاشرے میں فرقہ واریت کو ہوا دی۔ اور اس کی وجہ سے ایک مستقل بحث جاری ہے کہ پاکستان کی اصل شناخت کیا ہے۔ کیا یہ قائد اعظم کا ایک لبرل اور ترقی پسند ویژن ہے یا ایک خالص اسلامی ریاست کا تصور؟ یہ پاکستان کی بنیادی کشمکش ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکی۔ اور اس کے علاوہ نسلی اور لسانی تنوع بھی ہے۔ جی، وہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ پنجابی، سندھی، بلوچ، پشتون اور مہاجر شناختیں بہت مضبوط ہیں اور اکثر قومی شناخت پر حاوی آ جاتی ہیں۔ کتاب کے مطابق ریاست ان شناختوں کو ساتھ لے کر چلنے میں اکثر ناکام رہی ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان جیسی علیحدگی پسند تحریکوں کو پنپنے کا موقع ملا ہے۔ کتاب میں ایک اور بہت تشویشناک مسئلے کی نشاندہی کی گئی ہے جس سے مصنف ایک نیا بنجر پن یعنی دی نیو ویسٹ لینڈ کہتا ہے۔ اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ اس سے ان کی مراد پاکستان کا تعلیمی نظام ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اچھا۔ پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، لیکن کتاب کے مطابق تعلیمی نظام انہیں 21ویں صدی کے چیلنجز کے لیے تیار نہیں کر رہا۔ وہ ایسے غیر تربیت یافتہ نوجوان پیدا کر رہا ہے جن کے پاس روزگار کے مواقع محدود ہیں، اور جو سیاسی یا مذہبی استحصال کا آسانی سے شکار ہو سکتے ہیں۔ جی، یہ ایک ٹائم بم کی طرح ہے۔ ان تمام پیچیدگیوں کو دیکھتے ہوئے کتاب پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کیا ممکنہ منظرنامے پیش کرتی ہے؟ کیا کوئی امید کی کرن ہے؟ دیکھیں، کوہن نے کوئی پیشگوئی نہیں کی بلکہ کئی امکانات کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ موجودہ اولیگارکی یعنی چند خاندانوں اور اداروں کی حکومت اسی طرح لنگڑاکی ہوئی چلتی رہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا امکان ایک سخت گیر آمریت یا ایک بنیادی پرست اسلامی ریاست کے عروج کا ہے۔ تیسرا اور سب سے خطرناک، علاقائی علیحدگی پسندی کی وجہ سے ریاست کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ اور چوتھا ہندوستان کے ساتھ ایک اور بڑی جنگ کے تباہ کن اثرات کا امکان۔ تو کتاب کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ کیا یہ سب کچھ بہت مایوس کن نہیں لگتا؟ کیا کوئی حل بھی پیش کیا گیا ہے؟ کوہن کا مرکزی خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اگر ایک مستحکم اور کامیاب ریاست بننا ہے تو اسے اپنے نظریے پر نظر ثانی کرنی ہوگی، یعنی اپنی شناخت کے اسلامی جز کو جدید دور کی حقیقتوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ جی بالکل۔ مصنف نے اس کے لیے مارٹن لوتھر کی اصلاحی تحریک کی مثال دی ہے، جس نے عیسائیت کی نئی تشریح کر کے یورپ کو ترقی کی راہ پر ڈالا تھا۔ ان کے خیال میں پاکستان کو بھی اسلام کی ایک ایسی جدید تشریح کی ضرورت ہے جو جمہوریت، تکثیریت اور معاشی ترقی کے ساتھ چل سکے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو دی آئیڈیا آف پاکستان ایک ایسے ملک کی کہانی ہے جو ایک عظیم نظریے کے ساتھ شروع ہوا، یعنی مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ اور باوقار وطن۔ جی، لیکن ریاست کو اپنے قیام سے ہی شناخت کے بحران، کمزور سیاسی اداروں، ایک غالب فوج اور معاشی مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ یہ نظریہ اور حقیقت کی ایک مسلسل کشمکش کی داستان ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسی قوم کی کہانی ہے جو آج بھی اپنی شناخت، دنیا میں اپنے مقام اور اپنے مستقبل کی سمت کے حوالے سے ایک داخلی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ دوہری سواہ عمری ابھی مکمل نہیں ہوئی، اس کے ابواب آج بھی لکھے جا رہے ہیں۔ اور شاید یہی وہ نقطہ ہے جس پر ہم اپنے سامعین کو سوچنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ کتاب کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ پاکستان میں اصل لڑائی بیرونی دشمنوں سے زیادہ اس کی اپنی شناخت کے مسابقتی نظریات کے درمیان ہے۔ جی، ایک طرف قائد اعظم کا ویژن، دوسری طرف مختلف اسلام پسند تصورات، اور ان سب کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول۔ جی،
تو آخری سوال یہ بنتا ہے کہ فوج، سیاست اور مذہب کے اس گہرے گٹھ جوڑ کو دیکھتے ہوئے کیا پاکستان ان مسابقتی نظریات میں کبھی کوئی مفاہمت پیدا کر کے ایک مستحکم مستقبل کی بنیاد رکھ سکتا ہے، یا اس کا مقدر ہمیشہ اسی داخلی کشمکش میں رہنا ہے؟ اس کا جواب ہی پاکستان کا مستقبل طے کرے گا۔